یہ ہے ایجپٹ میں سینائی پیننسولا، جزیرہ نما سینا۔ اوور آل چاروں طرف پانی سے گھرا ہوا ہے۔ ایجپٹ کے نورتھن سائڈ لوکیٹڈ ہے یہ سینائی پیننسولا ایک ٹرائنگل شیپ میں۔ یہ جزیرہ نما سینا گھرا ہوا ہے نارتھ میں میڈیٹیرینین سی بحر روم اور ساؤتھ میں ریڈ سی بحر کلزم سے۔ صحرائے سینا کی سرحدیں ساؤتھ ویسٹ میں سوئس کینال سے ملتی ہے، وہیں ساؤتھ ایسٹ میں اس کی سرحد عقبہ کھائی میں گرتی ہے۔ اگر بات کی جائے اس کی لمبائی اور چوڑائی کی تو ایسٹ سے ویسٹ کی طرف تقریباً 210 کلومیٹر ہے اور نارتھ سے ساؤتھ کی طرف اراؤنڈ 350 کلومیٹر ہے۔ اتنے لمبے چوڑے ایریے میں پھیلا ہوا یہ صحرائے سینا، اس کا دکچھڑی علاقہ پہاڑی ہے اور اسی میں وہ مقدس عظیم پہاڑ ہے جس کا نام کوہ طور ہے، جبکہ اس کا اتری 2/3 حصہ بنجر ہے جسے صحرائے سینا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی بہت سی یادیں سینا سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا اسرائیلی لوگوں پر کہ 6 لاکھ اسرائیلی لوگ سینا کے ایک میدان میں 40 سال تک بھٹکتے رہے رات دن۔ کیا آپ کو پتہ ہے وہ جگہ جہاں اللہ نے اسرائیلی لوگوں کے لیے من و سلوہ اتارا، ان پر بادل کا سایہ کیا دھوپ سے بچنے کے لیے؟ حضرت موسیٰ نے ایک پتھر پر اپنی لاٹھی ماری، پتھر پھٹا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ آخر کیوں بھٹکنا پڑا اسرائیلی لوگوں کو؟ کس دریا میں ان کے لیے راستہ بنا تھا؟ فرعون کہاں ڈوبا تھا؟ طور پہاڑ کا اتہاس کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ دوستوں، حضرت عیسیٰ مسیح سے 1520 سال پہلے کی بات ہے۔ ایجپٹ کا رامسیس بادشاہ تھا، خدائی کا دعوے دار۔ یہ فرعون بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، جبکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف کے زمانے سے مصر میں رہ رہے تھے۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین پر چلتے تھے۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ اور اس کے وزیر بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام حضرت موسیٰ ہے۔ ایک رات اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے۔ فلسطین کا ارادہ تھا۔ جب فرعون کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل مصر سے بھاگ گئے ہیں تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور سامنے ایک دریا۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہمارے سامنے تو دریا ہے اور اس کی ٹھاٹھے مارتے موجیں، اور ہمارے پیچھے ایک خوخار لشکر ہے، ہم تو بری طرح پھنس گئے ہیں۔ بنی اسرائیل گلف آف سوئس کے کنارے کھڑے تھے اور پیچھے فرعون کا خوخار لشکر تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی گلف آف سوئس پر مارا تو یہ نہر 2 حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اس راستے پر چلتے ہوئے صحرائے سینا میں داخل ہو گئے۔ ادھر فرعون اپنی فوج کے ساتھ سوئس کینال میں ڈوب چکا تھا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ سینا میں کوہ طور کے قریب ٹھہر گئے۔ وہاں نہ تو کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ ان کے پاس پینے کے لیے نہ تو پانی تھا نہ کھانے کے لیے کوئی چیز۔ حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی حالت پر بڑا ترس آتا ہے اور ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس گرم علاقے میں اللہ نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا گرمی سے بچنے کے لیے۔ کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ایک پتھر پر مارا، پتھر پھٹا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ہر چیز کا انتظام کر دیا۔ اللہ نے اپنی ان نعمتوں کا تذکرہ کلام پاک میں بار بار کیا ہے جو اس نے بنی اسرائیل کو سینا میں دی تھی۔ سینا میں ایک پہاڑ کی چوٹی کا نام ہے طور۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے تورات دینے کے لیے طور پر بلایا۔
طور پہاڑ کے غار میں حضرت موسیٰ نے 40 راتیں اللہ کی عبادت کی، پھر انہیں تورات کتاب ملی۔ وہاں موسیٰ کو اللہ سے باتیں کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، تبھی موسیٰ اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس واقعے کی طرف سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا، اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ہو سکتا ہے کہ تو مجھے دیکھ لے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش آیا تو کہنے لگا، یا رب تو پاک ہے۔ حضرت موسیٰ تورات لے کر لوٹ آئے۔ کچھ دنوں کے بعد حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں جو مشرک قوم عمالقہ آباد ہے ان کے ساتھ جہاد کر کے انہیں وہاں سے نکال دیں اور اپنی قوم کے ساتھ اس مقدس شہر میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ اسرائیلی لوگوں کو ساتھ لے کر عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں عمالقہ ہے جو بہت ہی طاقتور اور مضبوط ہیں، اس لیے جب تک یہ لوگ اس شہر میں ہیں ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ورنہ تو وہ ہمیں مار ہی ڈالیں گے۔ بنی اسرائیل نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر عمالقہ سے جنگ کرے، ہم تو یہیں پر بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑا صدمہ لگا اور آپ نے اللہ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ اے میرے رب، میں تو اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں، ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں سینا کے 40 سال تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس میدان کا نام میدان تی ہی ہے۔ میدان تی 27 مائلز کا ایک لمبا چوڑا میدان ہے۔ اسے وادی تی اور صحرائے سینا بھی کہتے ہیں۔ یہ جزیرہ نما سینا کا ایک حصہ ہے۔ سینا کے ایک میدان میں بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ان کے وجود سے 400 سال کے غلامی کے اثرات ختم ہو گئے اور وہ ایک نارمل انسان اور آزاد قوم بن گئے۔ اللہ نے ان کی سن لی، انہیں صحرا سے نکلنے کا راستہ مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کے بعد حضرت یوشع بن نون کے دور خلافت میں بنی اسرائیل نے فلسطین فتح کیا۔